اور ایک ایسی کہانی جو آپ کو ہلا کے رکھ دے گی۔ واستو فلم تھی، کانکوکٹڈ سٹوری، کھڑی گئی کہانی، جھوٹی کہانی جس کو فلما کر سچ کر کے دکھایا گیا۔ شکتی ایک گھڑی گئی کہانی تھی، ایک فلم تھی جس کو فلما کے آپ لوگوں کو سنیما بین کو دکھایا گیا۔ یہ ایک ایسا واقعہ ہے جو وقوع پذیر ہوا پاکستان میں، لیکن اس پر بات نہیں کی گئی، اور فرض جیت جاتا ہے اور امیتابھ بچن کو گولی لگ جاتی ہے اپنے ہی باپ کے ہاتھوں سے۔ اس فلم کا وائنڈ اپ معلوم ہونے کے باوجود یہ فلم اور زیادہ ہٹ ہو گئی، لوگ اور زیادہ ذوق اور شوق سے دیکھنے لگے۔ پہلی بار یہ فلم دیکھی تھی جس کے اندر ایک سگا باپ اپنے ہی جوان بیٹے کو فرض کی ادائیگی کے دوران گولی مار دیتا ہے۔ واستو کے اندر ایک ماں اپنے بیٹے کو اس لیے ختم کر رہی ہے کہ وہ ایک گنڈا موالی ہے اور اس معاشرے میں فساد پیدا کرتا ہے۔ میں جو آپ کو سنا رہا ہوں یہ گھڑی ہوئی کہانی نہیں ہے، یہ ایک سچی کہانی ہے۔ گولی لگنے کے بعد خون نکلا، کہتا نہیں پتا جی اگر میں اکیلے جی سکتا ہوں تو اکیلے مر بھی سکتا ہوں، اور وہ مر جاتا ہے۔ اور اس کے بعد ایک زوم آؤٹ آتا ہے اور ایک بڑا خوبصورت سیکسوفون کی آواز آتی ہے، اور ماں نے اپنے بیٹے کو، اپنے کماؤ پوت کو، اپنے لختے جگر کو جیل حکام کے حوالے کر دیا۔ السلام علیکم میرے عزیزو قارب، میرے عزیزو، میں ہوں افتخار رفیع، پیارے پاکستان کے سٹی آف لو لاہور سے، اور آج ہے عید کا تیسرا دن۔ جی ہاں، بڑی اچھی عید گزری، اور لاہور جو ہے بالکل خالی ہوا ہوا ہے کیونکہ سارے پردیسی چلے گئے ہیں، اور ہر سال مجھ جیسے محبت کرنے والے ان پردیسیوں کو یاد بھی کرتے ہیں۔ پنجابی جی کہتے ہیں وہ ڈیک دے نے، اور پھر جب وہ واپس آ جاتے ہیں تو پھر ہم کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ یار رش بڑا ہے شہر دے وچ، دوسرے شہروں تو بہت لوگ آ گئے نے، ٹریفک کے مسئلے ہو جاتے ہیں۔ لیکن سال میں بقرعید اور عیدین، مطلب چھوٹی عید، ایسے مواقع ہوتے ہیں کہ جب بالکل لاہور خالی ہو جاتا ہے۔ اور پہلی بار بہت پہلے مجھے اس بات کا احساس ہوا تھا کہ ہمیں تو ان پردیسیوں کی عادت پڑ گئی ہے جو لاہور میں آتے ہیں، کام کرتے ہیں، اور پھر عیدین پر اپنے اپنے گاؤں کو، شہر کو واپس لوٹ جاتے ہیں۔ تو آج پارک میں بھی رش نہیں ہے، سڑکیں بھی خالی پڑی ہوئی ہیں، تو یقیناً میرے شہر کی رونق بحال کرنے والے میرے اپنے بڑی جلدی لوٹ آئیں گے، اور میں ان کا انتظار کروں گا۔ دوسری بات جو آج میں نے آپ کو کرنی تھی دوستو، آج میں نے آپ کو 3 کہانیاں سنانی ہیں۔ پہلی کہانی جو ہے وہ شکتی فلم کی ہے۔ شکتی فلم ایک ایسی فلم تھی جس کے اندر انسپیکٹر کا رول کیا تھا دلیپ کمار صاحب نے، اور امیتابھ بچن صاحب جو ہیں وہ بنے تھے ایک موالی اور گنڈا سمگلر ٹائپ، ایک نیگیٹو کریکٹر کر کیا تھا امیتابھ نے۔ اور اگر آپ نے وہ فلم دیکھی ہو تو اس کے اندر جو ولن تھا وہ امیتابھ بچن کی زندگی برباد کر دیتا ہے، اور امیتابھ بچن کا جو باپ ہے وہ پولیس میں ہوتا ہے۔ اب باپ پولیس والا یعنی سپاہی، بیٹا چور، بڑی عجیب سی کہانی تھی۔ اور اگر آپ کو یاد ہوگا، اور اگر آپ نے فلم نہیں دیکھی تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کے اندر امیتابھ بچن جو ہے وہ نیگیٹو رول کر رہا ہے، اور امریش پوری کا ایک نیگیٹو رول ہے جو اس کی زندگی برباد کرتا ہے، اور دلیپ صاحب انسپیکٹر کا رول کر رہے ہیں۔ اور الٹیمیٹلی وائنڈ اپ اس کا یہ ہوا تھا کہ جو ولن ہے ڈی کے شاید اس کا نام تھا اس کے اندر۔ دوستوں میں نے ویڈیو اس لیے روکا تھا کہ ایک میاں بیوی آ گئے تھے، عرفان ہے اور مسز عرفان ہے، کیتھولک کرسچن ہیں، اور وہ کہتے ہیں جی کہ ہم 3 دن سے آ رہے تھے، اور اتفاق سے 3 دن میں نہیں آ سکا، یا ان کو شاید آئیڈیا تھا کیونکہ میں عید والے دن آیا تھا، کل نہیں ہے اور آج آیا ہوں، تو وہ مجھے عید کی مبارکباد دینے کے لیے آئے تھے۔ السلام علیکم جی، ایک اور آ گیا، میں ہولڈ کرنا ہے۔ دوستو معذرت، پہلی بات بھی کمپلیٹ نہیں ہوئی، دوسری بھی نہیں ہوئی۔ 2 نوجوان آ گئے تھے اور ان سے ملنا، ان کو ٹائم دینا بہت ضروری ہوتا ہے، کیونکہ ہم نہیں رہیں گے، یہ رہیں گے۔ دوستو میں بات یہ بتا رہا تھا کہ جو فلم کا جو ولن تھا
डी के, उसने अमिताभ बच्चन को मवाली बना दिया, गुंडा बना दिया, स्मगलर हो गया। बाप चाहता था कि वो ठीक हो जाए। विजय, विजय नाम था। विजय का मतलब है जीत। और विजय साहब जो है वो जुर्म का रास्ता छोड़ नहीं रहे थे। अल्टीमेटली एक फाइट के दौरान डी के विजय की माँ को, माता जी को मार देता है। विजय की माँ का रोल किया था राखी जी ने। राखी एक बहुत कमाल की आर्टिस्ट थी और जो हिंदुस्तान के शायर हैं बहुत मशहूर, उनकी वो बेगम साहिबा हैं और बहुत अच्छी आर्टिस्ट हैं। गुलजार साहब की जो है ना वो बेगम है अब। तो उसके वाइंड अप के ऊपर जब डीके को मारने के लिए विजय उसका पीछा करता है तो बाप जो कि इंस्पेक्टर है दिलीप कुमार उसको रोकता है कि कानून को हाथ में मत लो। लेकिन चूँकि डीके ने उसकी माँ को मारा होता है, वो अपनी माँ का बदला लेने के लिए डीके को मार देता है और उसके बाद इंस्पेक्टर बाप उसके पीछे भागता है। एयरपोर्ट के ऊपर भागते 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 वार्निंग देता है रुकने की। जब वो नहीं रुकता तो अल्टीमेटली जो है ना फ़र्ज़ आड़े आ जाता है बाप और बेटे के, और फ़र्ज़ जीत जाता है और अमिताभ बच्चन को गोली लग जाती है अपने ही बाप के हाथों से। दोस्तों, हमने फ़िल्मी दुनिया के अंदर पहली बार ये फ़िल्म देखी थी जिसके अंदर एक सगा बाप अपने ही जवान बेटे को फ़र्ज़ की अदायगी के दौरान गोली मार देता है और इसकी बड़ी बल्ले बल्ले हुई थी, बड़ी वाह वाह हुई थी। इस फिल्म का वाइंड अप मालूम होने के बावजूद ये फ़िल्म और ज़्यादा हिट हो गई। लोग और ज़्यादा ज़ौक़ और शौक़ से देखने लगे। आप भी ज़रूर देखिएगा। और फ़र्ज़ जीत गया। बाप ने अपने बेटे की खुद जान ले ली। और इसके बाद ये बड़ा खूबसूरत सीन है जब अमिताभ कहता है कि जब उसको सारा देने लगता है ना बाप, गोली लगने के बाद खून निकला, कहता नहीं पिताजी, अगर मैं अकेले जी सकता हूँ तो अकेले मर भी सकता हूँ। और वो मर जाता है। और उसके बाद एक जूम आउट आता है और एक बड़ा खूबसूरत सैक्सोफोन की आवाज़ आती है। और उस सैक्सोफोन की आवाज़ के साथ मुझे याद है कि जब हम VCR पे ये फिल्म देखा करते थे तो ये वो दौर था जब पूरा मोहल्ला रल के कहीं किसी बड़े हॉल में, बड़े कमरे में VCR देखा करता था किराए पे ला के। तो कमरे में मौजूद मर्द, औरतें, बच्चे सब रोने लग जाते थे क्योंकि हम बार बार मतलब हर दूसरे तीसरे हफ्ते ये फिल्म लगा लिया करते थे। दोस्तों, इस फिल्म के कोई 25-30 साल के बाद एक और फिल्म आई है हिंदुस्तान की, उसका नाम था वास्तव। वास्तव फिल्म जो है उसके अंदर संजय दत्त ने एक रोल किया था, एक क्रिमिनल का, एक नशेई का, एक ऐसे गुंडे का जो गरीबों की मदद करता है लेकिन मार धाड़ पे यकीन रखता है, इंसानों की जान ले लेता है। उसका वाइंड अप ये था कि जब वो एंड पर मेन विलन को मार देता है और नशा भी उसका टूट रहा है, पुलिस उसके पीछे चढ़ी हुई है, पुलिस ने उसके सारे कारिंदे खड़का दिए और जब उसको लगा कि अब मुझे कहीं कोई जगह नहीं मिलनी तो वो घर साहब जी की हाल जनाब कह रही है, तो भाग के ना घर आ जाता है। और जब वो घर आता है तो उसकी हालत देखकर जो है ना माँ, उसकी बीवी, उसका बाप सब परेशान होते हैं और वो चीख रहा होता है, चिल्ला रहा होता है, तकरीबन आधा पागल हो गया होता है और कहता है माँ मुझे बचा ले, मुझे बचा ले, मुझे मार दिया जाएगा, इस तरह की चीज़ें करता है। तो एक गुंडे और मवाली की माँ करती है कि उसको अपनी आगोश में लेती है, उसको चुप कराती है और जब वो थोड़ा सा रिलैक्स हो जाता है तो उसी के पिस्तौल से उसी की जान ले लेती है। सबक ये दिया गया था उस फिल्म के अंदर कि माँ, क्योंकि हमने शक्ति में तो देखा था ना कि बाप ने फ़र्ज़ की अदायगी में कानून की पासदारी करते हुए अपने एक बुरे बेटे को मार दिया और ये एक बहुत बड़ी कहानी थी। लेकिन जब आप ये फिल्म देखते हैं वास्तव, इसके अंदर माँ के हाथों बेटे को मरवा देना, दरअसल शक्ति में बाप ने ये कहा था कि क्योंकि तू क्रिमिनल है, क्योंकि तू हत्यारा है, क्योंकि तू लोगों को मारता है तो तुझे जीने का कोई हक नहीं है, और चूँकि मैं कानून हूँ तो मैं अपनी पासदारी करूँगा, अपना फ़र्ज़ निभाऊँगा।
वास्तव के अंदर एक माँ अपने बेटे को इसलिए ख़त्म कर रही है कि वो एक गुंडा मवाली है और इस माशरे में फसाद पैदा करता है। तो ये दोनों बहुत बड़ी फिल्में थीं और मैं आपको बताता हूँ कि अगर जिन लोगों ने ये फिल्में देखी हुई हैं वो समझ सकते हैं, और जिन्होंने नहीं देखी तो वो जब देखेंगे तो वो जान जाएंगे कि मैं क्या कह रहा हूँ। ये बहुत बड़े पब्लिक सर्विस मैसेज थे और इन फिल्मों ने करोड़ों रुपए का बिज़नेस भी किया था और फिर इन सारे आर्टिस्टों को इस पर शाबाशी मिली थी और बहुत सारा काम भी मिला होगा जो कि होता है और आज तक उसका तस्करा होता है। दोस्तों, ये दो फिल्मों की कहानी सुनाने का मकसद, मैं आपको उस कहानी पे लेकर जाना चाह रहा हूँ जो कहानी आज मैं सुनाऊँगा। वास्तव फिल्म थी, कॉन्कॉक्टेड स्टोरी, खड़ी गई कहानी, झूठी कहानी जिसको फिल्मा कर सच करके दिखाया गया। शक्ति एक घड़ी गई कहानी थी, एक फिल्म थी जिसको फिल्मा के आप लोगों को सिनेमा बीन को दिखाया गया, सिर्फ इसलिए कि माशरे के अंदर पॉजिटिविटी फैले, एक अच्छा मैसेज जाए और लोगों को ये पता चले कि सच की जीत होती है। तो जब सच के आगे अपना बेटा खड़ा हो तो आप चाहे माँ हैं या बाप हैं, आप सच का साथ दें, अपनी औलाद का साथ ना दें। दोस्तों, ये फिल्में थी जिनको घड़ कर माशरे की बेटरमेंट के लिए बनाया गया था। मैं जो आपको सुना रहा हूँ ये घड़ी हुई कहानी नहीं है, ये एक सच्ची कहानी है और एक ऐसी कहानी जो आपको हिला के रख देगी। ये एक ऐसा वाक़या है जो वकूफ़ पज़ीर हुआ पाकिस्तान में, लेकिन इस पर बात नहीं की गई। बहुत सारे और अहम मामले आड़े आ गए और ये कहानी दब गई। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो शायद आपकी नज़र से ना गुजरी हो। अगर गुजरी हो तो शायद आपने उसको उस तरह से सोचा ना हो। वाक़या ये है कि एक औरत अपने बच्चों को पाल रही है। बड़ा बेटा उसका जो है वो 20-22 साल का है, शौहर उसका मर चुका है और वो कराची में एक गोट के अंदर रहती है, एक झोपड़ी के अंदर रहती है और लोगों के घरों में काम करके गुजारा करती है और कुछ पैसे उसका बेटा कमा कर ले आता है। ग़ुलाम हुसैन उसके बड़े बेटे का नाम है और वो सिंध की बेटी बड़ी इज़्ज़त के साथ अपनी गुर्बत काट रही है और अपनी बेवगी को फेस कर रही है क्योंकि वो बेवा है, हामिद उसका है नहीं, घर में और बच्चे भी हैं, बड़ी मुश्किल से घर का गुजारा होता है। तो एक रोज़ ग़ुलाम हुसैन को पुलिस अरेस्ट करने के लिए आ गई। जब पुलिस ने ग़ुलाम हुसैन को अरेस्ट किया, माँ बेचारी बड़ी रोई पीटी, इलाके के बड़े बड़े लोगों के पास गई, थाने में पहुँचे। पता ये चला ग़ुलाम हुसैन का जो दोस्त है उसने कोई चोरी की है और वो चोरी कितने की है ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन क्योंकि उसकी तस्वीर ग़ुलाम हुसैन के साथ थी मोबाइल के अंदर और ग़ुलाम हुसैन का मोबाइल नंबर भी था उसमें, वो तस्वीर देखकर इसको शामिल तफ्तीश किया गया उस चोरी के अंदर और इसको जुडिशल कर दिया गया क्योंकि केस का भी फ़ैसला होना बाकी था और उसको भेज दिया गया मलीर की जेल में, कराची की। अब माँ बेचारी धक्के खाती फिर रही है, वकील कर रही है, दुहाई दे रही है इंसाफ के लिए और ये वाला केस चल रहा है। और इसी असना में एक वक्त ऐसा आता है कि पिछले हफ्ते पीर और मंगल की दरमियानी रात महकमा जो होता है इसका मौसमियात वो भी बताता है इदारा, और कि आज ज़लज़ले आने और कराची के अंदर ज़लज़ले के झटके महसूस होते हैं पै दर पे। मलीर जेल के अंदर जब वो झटके महसूस हुए तो वहाँ पर कुछ दीवारों में दराड़ आ गई। तो वहाँ के जो भी करता धरता थे उन्होंने फ़ैसला ये किया कि 5 या 4 हज़ार जितने भी कैदी थे, उन्होंने कहा उन कैदियों में से कुछ कैदियों को जो कि मखदूश किस्म की इमारत के अंदर कैद हैं, बैरकों से निकाल के रात को 11:30-12 बजे उनको बाहर ले आए बैरकों से। अब वहाँ पर 1000, 2000, 1500 जितने भी थे कैदी जब जमा हुए तो वो ज़लज़ले के झटके आ रहे थे, उनकी जान बचाने की कोशिश की गई थी। तो जिन
اہلکاروں نے ان کی جان بچانے کی کوشش کی تھی تاکہ وہ یہاں بیٹھے رہیں اور جب جھٹکے ختم ہو جائیں گے تو ہم ان کو بند کر دیں گے. اس میں سے کسی شرارتی قیدی نے نعرے لگانے شروع کیے. اس کے بعد ایک دم سے بھگدڑ مچی ہے اور قیدیوں نے پولیس والوں سے جو کہ 200 تھے یا 150 تھے جتنے بھی تھے, سارے تو ایک جگہ تعینات نہیں تھے, ان کو جو ہے وہ کیپچر کیا, زد و کوب کیا, اسلحہ چھینا اور بھگدڑ مچ گئی جیل کے اندر. ملیر جیل میں کچھ 100-150 قیدیوں نے مل کے جب دروازوں کو دھکے مارنے شروع کیے ہیں تو دروازے جیل کے ٹوٹنے شروع ہو گئے. اور اس ساری ایکٹیویٹی کے اندر جو کہ کہتے ہیں کہ 1 گھنٹے کے اندر اندر ہوئی, پلیر جیل سے تقریباً 200 کے قریب قیدی فرار ہو گئے وہاں سے. اہلکاروں نے ہوائی فائرنگ کی اور کچھ لوگوں کو پکڑا. کرتے کرتے پتہ ہی چلا جی کہ 86 یا 80 کے قریب قیدی پکڑے گئے یا واپس آ گئے اور باقی وہاں سے فرار ہو گئے. اچھا, یہ بڑا ایک عجیب واقعہ تھا کہ جیل کے اندر نا 3-4 بڑے پکے قسم کے اور تگڑے حصار ہوتے ہیں, دیواریں ہوتی ہیں. ان 3-4 جگہوں کو کراس کرنا بہت مشکل ہوتا ہے, لیکن جب آپ گن پوائنٹ پہ ایسا کریں گے تو کچھ دروازے آپ نے توڑ دیے اور کچھ یقیناً وہ جو فلموں میں دکھاتے نا کہ دروازہ کھولو نہیں تو میں اس کو گولی مار دوں گا, شاید ایسا ہوا ہوگا. تو وہ قیدی فرار ہو گئے. اب وہ جو فرار ہو گئے ان قیدیوں میں سے وہ لڑکا غلام حسین بھی تھا. اور غلام حسین کیونکہ ابھی جوان ہے بلکہ نوجوان ہے, وہ اور اس کا دوست بھاگے. اور وہ بھاگ کر, اب دیکھیں کیونکہ وہ ٹرینڈ آدمی نہیں تھا بچہ, ان ٹرینڈ چور ہو, کوئی کاروائی اس سے اگر ہو جائے تو سیدھا گھر جاتا ہے, پولیس آرام سے آگے پکڑ لیتی ہے. غلام حسین بھی بھاگ کے اپنے گوٹ میں اپنی ماں کے پاس اس جھوپڑی میں اس گھر میں آگے جہاں اس کی ماں رہتی تھی. ماں نے اس سے پوچھا کہ تجھے رہائی مل گئی؟ تو اس نے کہا نہیں جی, سارا واقعہ بتایا کہ ایسے 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 ہوا تھا اور قیدیوں نے بغاوت کی اور ہم وہاں سے بھاگ گئے اور میرا دوست بھی ساتھ آیا ہوا ہے. دوستو, غلام حسین کی ماں نے اپنے بیٹے کو کھانا تک نہیں کھلایا اور اس نے پہلے اس سے بحث کی کہ تو جو آیا تو نے غلط کیا, یہ ایلیگل کام ہے, جیل توڑنا اچھی بات نہیں ہے, تجھے قانون کی پاسداری کرنی چاہیے, اور اس طرح تو اکیوزڈ یعنی تو گناہ گار ثابت ہو جائے گا, عدالت تو یہ چھوڑے گی نہیں, اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پولیس تیری تلاش میں آئے اور تجھے جان سے مار دے. غریب ماں, اور وہ کراچی جہاں سے بلوچستان داخل ہونے میں شاید 1 گھنٹہ بھی نہیں لگتا, اور آپ وہاں سے آگے کہیں سے کہیں نکل سکتے ہیں, کچھ بھی کر سکتے ہیں, آپ بارڈر پار کر سکتے ہیں, کیونکہ لوگ ڈنکی یہیں سے مارتے ہیں نا, ایران جاتے ہیں, ایران سے پھر ترکی نکل جاتے ہیں. لیکن غلام حسین کی ماں نے اس کو کہا کہ نہیں بیٹا, تو نے کہیں نہیں جانا, تو واپس جائے گا. نہ صرف بیٹے کو منایا, اس کے دوست کو منایا, دونوں کو تیار کیا. اب وہ بچہ جب بھاگا تھا ملیر جیل سے تو وہ کہتی ہے 3 بجے گھر پہنچا تھا رات کو, تو ماں اس کو پیدل لے کر صبح 5 بجے جیل پہنچ گئی, ملیر جیل. جی ہاں دوستوں, میں کوئی گھڑی ہوئی کہانی نہیں سنا رہا, میں کوئی فلم کی کہانی نہیں سنا رہا, میں آپ کو ایک پاکستانی وہ ماں جس کو ہم کہتے ہیں نا ماں تجھے سلام, اس کی کہانی سنا رہا ہوں. وہ اپنے بچے کو ساتھ میں اس کے دوست کو لے کے جیل پہنچی اور جیل حکام سے کہا کہ میرے بچے سے غلطی ہو گئی, اس کو تم دوبارہ سے اریسٹ کرو, اس کو کوئی سزا نہ دینا, اس کا مواخذہ نہ کرنا, یہ نادان ہے, اور میں اس کو منا کے تمہارے پاس واپس لے آئی ہوں. اور ماں نے اپنے بیٹے کو, اپنے کماؤ پوت کو, اپنے لختے جگر کو جیل حکام کے حوالے کر دیا کہ اس کو پھر سے قید کر لو. جی ہاں دوستو, ایسا ہوا ہے. میرے پاس اس کی جب وہ چلی تھی چینل کے اوپر خبر, اس کی کچھ تصویریں وہ اس پہ آپ دیکھ رہے ہوں گے. اس عورت کی شکل دیکھیں, اس کی صورت دیکھیں, صاف پتہ لگتا ہے کہ غربت نے اور حالات نے اس کا کیا حال کر دیا ہے. کپڑے دیکھیں کتنے سادہ ہیں, اور چہرے پر کتنی معصومیت ہے اس ماں کے,
جو اپنے بیٹے کو خود اریسٹ کروانے پہنچ گئی اور جیل حکام کے حوالے کر دیا. ہم ہر طرح کے مطلب کوئی قتل ہو جائے کچھ بھی ہو جائے، میں پرٹیکولر کیسز کا ذکر نہیں کرتا، آج کل بھی بہت سارے چل رہے ہیں، ہم اس کی بات تو کرتے ہیں. ہم جہاں پر تباہی پھیر رہی ہے، نیگیٹیوٹی ہو رہی ہے، کوئی بیڈ ایکٹیویٹی ہو رہی ہے، کوئی کرائم ہو رہا ہے، اس کو تو ہم بڑا رپورٹ کرتے ہیں، اس پہ ہم ڈسکس بھی کرتے ہیں، بڑے بڑے لوگ آ کے اس کے اوپر ویلاگس کرتے ہیں. لیکن میرا خیال تھا کہ شاید اس ماں کا تذکرہ ہوگا، اس ماں کا ذکر ہوگا، لوگ لکھیں گے ماں تجھے سلام، تو نے کتنا بڑا کام کیا کہ اپنے بیٹے کو خود جا کے جیل میں بند کرا دیا. ماں نے ماں تے بچے دے ایبا نو کج لیندی ہے، پردہ ڈال دیتی ہے. یہ کیسی ماں ہے جس نے قانون کی پاسداری میں، وطن عزیز کے قانون کی پاسداری میں اپنے بیٹے کو دوبارہ جیل حکام کے حوالے کر دیا کہ اس کو قید کر لو، مجھ سے دور کر دو، میں اس کی کمائی بھی نہ کھا سکوں، میں اس کی شکل نہ دیکھ سکوں، یہ گرمی میں اذیت میں رہے لیکن اس کو اپنے پاس رکھو کیونکہ مجھے میرے وطن کا قانون عزیز ہے، مجھے اپنے بچے کی جان عزیز ہے. دوستو، غلام حسین کی ماں نے اس کو جیل میں قید کروا دیا اور غلام حسین کی ماں ہمیشہ کے لیے مرتے دم تک میرے دل و دماغ میں قید ہو گئی. میں ہمیشہ اس کے لیے دعا کرتا رہوں گا، ایسی ماں کے لیے جس نے اس دلیری کا مظاہرہ کیا اور اپنے بیٹے کو خود لے جا کے جیل میں بند کروا دیا. دوستو، ایسی مائیں ہیں ہمارے سندھ کی، ہمارے بلوچستان کی، ہمارے کشمیر کی، ہمارے KPK کی، ہمارے پنجاب کی. یہ وہ مائیں ہیں پھر جن کے بچے سرحدوں پہ لڑتے ہیں، یہ وہ مائیں ہیں جن کے بچے پھر اداروں کے اندر کام کرتے ہیں اور کسٹم میں اور جہاز اڑاتے ہیں اور انجینئر بنتے ہیں اور ڈاکٹر بنتے ہیں، مسیحائی کرتے ہیں. ایسی مائیں ہوتی ہیں جو اپنے بیٹوں کو قانون کی پاسداری کے اندر پولیس حکام کے حوالے کر دیتی ہیں. وہ 2 فلمیں جن کی کہانی میں نے سٹارٹ میں آپ کو سنائی تھی نا، فینٹیسی تھی، جھوٹ تھا، اچھائی پھیلانے کے لیے پبلک سروس میسیج تھا. یہ جو کہانی میں نے آپ کو بیان کی ہے دوستو، یہ وہ ماں ہے جو تکریم کے قابل ہے. یہ وہ ماں ہے جس کو حکومت پاکستان کو صدارتی تمغہ دینا چاہیے. یہ وہ ماں ہے جس کی غربت ہم سب کو مل کے دور کرنی چاہیے. اور میں گزارش کرتا ہوں، مجھے اس کیس کے بارے میں پتہ نہیں ہے، میں کوشش کروں گا اس کا پتہ کروں. اگر تو اس بچے کی جو چوری والا کیس ہے تو اس کی ریکوری کے لیے اگر پیسوں کی ضرورت ہے تو 5 لاکھ روپے تک کی اگر ریکوری ہے تو میں رضاکارانہ طور پہ وہ 5 لاکھ اس بچے کی طرح جگہ بھرنے کے لیے تیار ہوں، کیونکہ میری اتنی اوقات ہے. لیکن وہ بچہ اپنی ماں سے ملنا چاہیے. کیا عظیم ماں ہے یار. آپ اپنے آپ کو رکھ کے سوچیں کہ آپ کا بچہ جیل سے بھاگ کے آیا ہو رات کی بھگدڑ کے اندر، راتوں رات کہاں نکالیں گے اس کو؟ واپس لے کے جائیں گے؟ کوئی واپس نہیں لے کے آتا. اگر مائیں اور باپ آگے بڑھ کے اپنے کرمنل بچے کو پولیس کے حوالے کرنا شروع کر دیں تو یہ مفرور کا لفظ ہی نہ ہو اور وہ کیا کہتے ہیں پولیس والے بیچارے ریڈے کرتے نہ پھریں. دوستو، ہمیں اگر اس معاشرے میں مثبت تبدیلی لانی ہے، نرمی پیدا کرنی ہے، رویوں میں لچک لے کر آنی ہے، محبت پیدا کرنی ہے تو ہمیں غلام حسین کی ماں جیسی ماؤں کو ماں کہنا پڑے گا. ان کو رول ماڈل سمجھنا پڑے گا. اپنے بچوں کو یہ کہانی سنانی پڑے گی کہ دیکھو ایک غریب بے بس ماں جو لوگوں کے گھروں میں کام کرتی ہے، جس کا خامند مر چکا ہے، وہ اپنے بیٹے کو خود لے جا کر جیل حکام کے حوالے کر دیتی ہے. ہمیں اس ماں کو دونوں ہاتھوں سے سلام کرنا ہوگا، اس کو سراہنا ہوگا، اس کی توقیر کرنی ہوگی، اس کی پذیرائی کرنی ہوگی تاکہ اور بہت ساری ماؤں کو یہ حلا شیری ملے، یہ حوصلہ ہو کہ وہ اپنے بچوں کی تربیت ایسی کریں جس کے اندر قانون کی، رواج کی، سوسائٹی کی نارمز کی اور دین کی پاسداری ہو. غلام حسین، تمہاری ماں کو میرا سلام یار. یہ ہے پاکستان کی ماں، یہ ہے وہ ماں جس کو کہنا چاہیے ماں تجھے سلام. مجھے دیجیے اجازت
اس دعا کے ساتھ کہ اللہ ہمیں آسانیاں عطا فرمائے اور غلام حسین کی ماں جیسی آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔